کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی. پھر ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ کی ساری کائنات ہمیں اپنی مٹھی میں نظر آتی ہے. ہو گیا وہ مقام، آ گیا نا. یہ ان کا شعر ہے مشہور جو انہوں نے خود فرمایا. ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو کائنات اس مٹھی میں، اس ہتھیلی پہ کس طرح رائی کے دانے کی طرح نظر آتی ہے. یہ عالم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ عالم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا، میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، تو اگر اس کا مجھ سے تعلق سچا ہو، تو اگر اس کا پردہ وہاں چاک ہوگا تو میں مشرق سے مغرب میں جا کے اس کی مدد کروں گا. مغرب مشرق کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں. اگر میرا سے تعلق اس کا سچا ہوگا پھر میں اس کی دستگیری کروں گا. اسی لیے انہیں ایسے لوگوں کو پھر دستگیر کہا جاتا ہے، روشن ضمیر کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے. پھر شان یہ ہو جاتی ہے کہ جب ایک چیز نکل گئی نا زبان سے تو چونکہ وہ امر الہی کا مظہر بن گئے، قول الہی کا مظہر بن گئے. تو مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم میں عبداللہ بود. اس کا بولنا بندے کا کہنا اللہ کا کہنا بن جاتا ہے، اگرچہ حلق بندے کا ہوتا ہے مگر امر خدا کا ہوتا ہے. فرمایا بیمار شخص بیٹھا ہوا ہے، بیمار شخص بیٹھا ہوا بار بار کھنکارتا، بلغم اسے پریشان کرتا، وہ ادب سے بیچارہ گھڑا جاتا، محفل میں آداب غوثیت ماپ بجا لاتا تھا. آپ سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی. فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا بلغم بہت پریشان کر رہا ہے، ایک عرصے سے بار بار آتا ہے. فرمایا اچھا اب نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا. بس کہتے ہیں اس کے بعد سے پھر کبھی بلغم نہیں ہوا، بس ایک دفعہ فرما دیا اب نہیں آئے گا. ایک صاحب آئے بھاگے ہوئے روتے ہوئے، حضور حضور کرم کیجئے، میرا بچہ بخار میں تڑپ رہا ہے اور کئی دن ہو گئے، کئی طبیب ہم نے دیکھ لیے، کئی طبیبوں کو دکھا دیا، بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، بخار نہیں جاتا. وبا پھیلی ہوئی تھی کوئی، جیسے آج بھی پھیلتی ہیں وبائیں، تو وبا پھیلی ہوئی، بخار نہیں جاتا، حضور کرم کریں بہت کمزور ہو گیا. فرمایا جاؤ اس کے کان میں جا کے کہہ دو کہ عبد القادر کا حکم ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. اب یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. اب یہ آئینہ ہے، آئینہ اللہ کی شانوں کے سامنے آئینہ بن گئے مثل آئینے کے. اب ذات بندے کی ہے، شان خدا کی ظاہر ہو رہی ہے، زبان بندے کی ہے، کلام خدا کا ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے آپ فرماتے تھے لوگوں، آخری باتیں کروں، باتیں تو بہت ہیں، میں اسی پہ اکتفا کروں گا. میرا پیغام یا میری بات خلاصہ پہنچ گیا آپ تک. آخر میں آپ اپنی آخری حیات کے آخری دور میں، آخری سانسوں کے وقت، اس وقت آپ فرماتے تھے لوگوں مجھے دوسروں پر قیاس مت کرنا، میرے اور تمہارے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک. میں تمہارے بیچ اپنے جسم کے ساتھ تو موجود ہوں مگر اپنی روح کے ساتھ کہیں اور ہوں. اور اس وقت میرے پاس جو لوگ آتے ہیں تم ذرا جگہ چھوڑ دو، بیچ میں سے جگہ چھوڑو، ہٹو. لوگوں کو ہٹاتے تھے، دیکھو کون کون آتا ہے. پھر کہتے دونوں ہاتھ بڑھا کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم. کیا کیا سلسلے تھے. یہ ہے وہ مقام کہ جہاں بندے نے اپنے آپ کو فنا کر کے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جہاں عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جب صاحبزادے نے برخوردار بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان آپ کو کیا اس وقت تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ فرمایا میرے مرض کو نہ پوچھو، تم میں سے کوئی میرا مرض جان نہیں سکتا. اب ہر چیز کا معیار بدل گیا، ہر چیز کی حقیقت بدل گئی. بندے یہ مرض کیا ہے؟ یہ وہ مرض نہیں ہے جو طبیبوں کے ہاتھ میں آ سکے، یہ کچھ اور معاملہ ہے. فرمایا کہ تم سمجھ نہیں سکتے. پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹے نے پوچھا بابا جان کیا آپ کے جسم میں درد ہے؟ فرمایا میرے جسم کے ہر حصے میں درد ہے سوائے میرے دل کے. دل میرا اس کے پاس موجود ہے، میرے رب کے پاس میرا دل موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی. اپنے بیٹے نے کہا بابا جان آخری وقت ہے، نصیحت فرمائیے. فرمایا بیٹا تقوی اختیار کر لو، بس اللہ کے سوا کسی سے لو مت لگاؤ.
اللہ کے سوا کسی سے لو مت لگاؤ، اسی کی طرف دیکھتے رہو اور اپنی ساری باتیں اس پہ چھوڑ دو، اس پہ بھروسہ کرو، اس پہ توکل کرو، اس کی رضا و خوشنودی کی طلب میں زندگی گزار دو، اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے فنا ہو جاؤ۔ یہی درس ہے ساری اولیاء کا، سارے بزرگوں کا، یہی پیغام ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے کہ خدا سے لو لگا لے بندہ۔ پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں آپ نے کچھ اللہ کا نام اپنی زبان